کہ ایک ادارہ ایک پولیٹیکل ہو گیا تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج ایک پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا۔ مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ ایک پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے ایک پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہو یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا نا انصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے NRO مل گیا۔ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں۔ ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے۔ تو بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے؟ آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا۔
آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ،